اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ولی موسوی پروگرام سحر وتھ ہدایت کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج 29 رمضان المبارک ہے، 17 جولائی ہے اور جمعہ کا روز ہے۔ میں پروردگار کی بارگاہ میں دعا گو بھی ہوں اور پر امید بھی ہوں کہ آپ پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی ہوں گے صدقے میں محمد و آل محمد کے خیر اور عافیت سے ہوں گے۔ آج لندن میں امساک 2:44 اور فجر 2:54 ہے، اور مینچسٹر میں امساک 2:46 اور فجر 2:55 پر ہے۔ اس کے علاوہ دیگر مختلف علاقوں کے لوگ اپنے مقامی وقت کا خاص خیال رکھیں گے۔ ناظرین، آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ فطرانہ ہے، جو کہ ہم نے شروع کر رکھا ہے افطار کے پروگرام سے، اسی کو کنٹینیو کریں گے اپنے سحر کے اس پروگرام میں، اور آپ کی لائیو کالز بھی کھول دیں گے، آپ کو بھی شامل کریں گے، آپ کی بھی آرا جاننے کی کوشش کریں گے۔ ٹاپک پر رہتے ہوئے آپ کے سوالوں کے جوابات ہماری معزز مہمان شخصیات کی جانب سے آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے۔ تو آج ہم نے اس ٹاپک کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے جن معزز مہمان شخصیات کو اپنے اسٹوڈیوز میں مدعو فرمایا ہے وہ ہیں حجت الاسلام والمسلمین سید اظہر نقوی صاحب، حجت الاسلام والمسلمین سید فضا حسین بخاری صاحب۔ آپ دونوں حضرات کو جو ہے وہ اپنے اسٹوڈیو میں خوش آمدید کہتے ہیں اور سلام عرض کرتے ہیں۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میں گزارش کروں گا جناب علامہ سید فضا حسین بخاری صاحب سے کہ پروگرام کا آغاز فرمائیں اور یہ اس کے اوپر روشنی ڈالیں کہ فطرانے کے مستحقین کون کون جو ہے وہ لوگ ہوتے ہیں، اور جب کیا ہم فطرانہ جو ہے وہ پورا ایک فیملی کا کسی ایک فیملی کو دے سکتے ہیں؟ جی بہت شکریہ جناب مصری صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد۔ محترم ناظرین، آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں۔ خداوند عالم آپ سب کی اطاعت بندگی کو قبول فرمائے، اور یہ جو عید سعید کی آمد ہے خداوند عالم مسلمانوں کے لیے اس عید سعید کو مبارک قرار دے، اور ہمارے آقا و مولا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ عید فطر کے موقع پر زکوٰۃ فطرانہ جو ہے وہ دینا واجب ہے، اور یہ عید فطر کی رات غروب آفتاب کے وقت جو شخص بالغ ہے، عاقل ہے اور آزاد ہے اور فقیر نہیں ہے، اس پر اپنا اور اپنے جتنے بھی زیر کفالت وہ افراد رکھتا ہے جن کو نان و نفقہ دینا اس پر ہے، تو ان کا فطرانہ دینا اس پر واجب ہے۔ صحیح۔ اور فطرانہ جو ہے یہ 3 کلو جو بھی اس علاقے کے لوگ جو بیشتر کھاتے ہیں، گندم ہے تو گندم، جو ہے تو جو، اور مکئی ہے تو مکئی، کشمش، کھجور، جو زیادہ اس علاقے کے لوگ کھاتے ہیں، چاول ہیں، تو وہ یا تو 3 کلو وہ دے گا یا اس کی قیمت ادا کرے گا۔ آپ نے جو سوال کیا وہ یہ ہے کہ کسی مستحق کو جب دیں گے فطرانہ تو کیا یعنی فطرانہ جو ہے پوری فیملی کو، جب ایک فیملی کا پوری ایک فیملی کو دے دیں یا مختلف جگہوں پہ دیا جائے گا؟ تھوڑا ایسا ہے کہ فرض کرو ایک گھر کے افراد جو 5 افراد ہیں، ٹھیک ہے، 5 پاؤنڈ فطرانہ ہے، 25 پاؤنڈ بنتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ 25 پاؤنڈ چاہے وہ کسی ایک فرد کو بھی دے سکتے ہیں، پوری ایک فیملی کو بھی دے سکتے ہیں، لیکن جس کو بھی دینا ہے نا فطرانہ، اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ ایک فطرانے سے کم نہ کیا جائے۔ مثلا 5 پاؤنڈ ہے تو ابھی فرض کریں پاکستان بھیجتا ہے پیسے، تو 5 پاؤنڈ کے ظاہر ہے کوئی 700 روپیہ بن جائے گا، 750، تو وہ آپ کہے کہ جناب 300 2 آدمیوں کو دے دوں یا 200 3 آدمیوں کو دے، نہیں، یہ کہا گیا ہے کہ جس کو بھی دینا ہے کم از کم ایک فطرانہ جو ہے وہ اس کو ادا کیا جائے۔ جی ہاں، اور مستحقین فطرانہ کون ہیں؟ وہ وہی ہیں جو قرآن مجید نے زکوٰۃ کے جو لوگ حقدار ہیں انہی کو کہا گیا ہے کہ وہ فطرانے کے بھی حقدار ہیں۔ وہ کون ہیں؟ قرآن مجید میں ہے انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم، کہ یہ جو صدقات ہیں فقراء کے لیے ہیں، مساکین کے لیے ہیں،
اور عاملین جو زکوٰۃ کٹھی کرتے ہیں نا، وہ جو سسٹم بنایا ہوتا ہے مجتہد کی طرف سے ہو یا وہ وقت کے امام کی طرف سے، جو عاملین زکوٰۃ ہوتے ہیں ان پر ظاہر تنخواہیں وغیرہ جو دی جاتی ہیں پھر انہی میں اسی زکوٰۃ میں سے دی جاتی ہے. اور اسی طرح جو مقروض ہیں، قرض ادا نہیں کر سکتے، اور جو آپ کی اجازت سے کالر کو شامل کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی کون صاحب کہاں سے؟ حسنین بات کر رہا ہوں حل سے، میں لائیو ہوں. جی حسنین صاحب آپ لائیو ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں گفتگو. السلام علیکم. پھر حسن بخاری صاحب. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میرا بہت ایک ایز اے میٹر آف کرٹیسی میں کہوں گا کہ میں خاص طور سے مولانا فدا حسین بخاری کے لیے ایک ان کی اور ان کی ٹیم بالخصوص مجلس علماء یورپ جو اس دفعہ اسٹیپ لیا، مجھے پتہ ہے میرا جیسے یہ پوائنٹ ہے آج کے فطرانہ سے ٹاپک سے ریلیٹڈ نہیں ہے، لیکن ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی میں نے ویب سائٹ پہ نوٹیفیکیشن پڑھی ہے عید کی، اور میں ان کو داد دوں گا اس بات پہ کہ انہوں نے اسٹینڈ لیا ہے اور بہت کلیئرلی اس دفعہ عید کی نوٹیفیکیشن دے دی ہے کہ اس مرجع کی جو مقلدین ہیں وہ اذن کریں اور اس مرجع کے مقلدین اذن کریں. میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، ان سے گزارش کرتا ہوں کہ مولانا علی رضا رضوی اور مولانا حسن عباس سب لوگوں کو جو ہے پلیز اس بات پہ ایمفیسائز کریے کہ آنے والے تمام مہینوں میں یہی اسٹیٹمنٹ رکھیں انشاءاللہ، تاکہ کنٹروورشیز جو ہمارے جو ہوتی ہیں نا کہ ہم نے اعلان کر دیا اور جو جس کو ماننا چاہے مان لے، یہ نہ ہو. میں بہت خوش ہوں، میں نے ابھی شکل لے کے آپ کو شاید یاد ہوگا، میں 3 دن پہلے ہی میں نے فون کیا تھا، اور یہ in all praise for the whole team and I wish کہ یہ ہمیشہ اسی طرح جو ہے سیپریٹ اسٹیٹمنٹس ہمیشہ دیتے رہیں تاکہ ہماری عبادتیں جو ہیں وہ صحیح طریقے سے انجام ہو سکیں. خدا ہدایت ٹی وی کو سلامت رکھے، ہمارے علماء کا سایہ ہم پہ سلامت رکھے، ہمارے مراج کرام کا سایہ ہم پہ سلامت رکھے. بس میں نے اس لیے میں نے ان کو 2 words of token of appreciation کے لیے میں نے ان کو فون کیا تھا. بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ. جزاک بہت شکریہ. تھینک یو. جی تو ہم عرض کر رہے تھے کہ جو صدقات ہیں، جو زکوٰۃ ہے، وہ فقراء کے لیے، مساکین کے لیے، جو عاملین ہیں جو اکٹھی کرتے ہیں زکوٰۃ، وہ ان کے لیے، اور پھر رقاب اور جو غلام آزاد کرنے کے لیے، اور اسی طرح جو قرضے میں دبے ہوئے ان کے لیے، وفی سبیل اللہ، اللہ تبارک تعالیٰ کے راستے میں، وابن السبیل. وابن السبیل کہتے ہیں کہ وہ آدمی کے جو آیا ہے کسی جگہ پہ اور اس کا زادرہ کم ہو گیا، واپس جانا اپنے وطن میں، تو راستے میں ٹھہر گیا، تو اس لیے اس کو کہیں گے ابن السبیل، اس کو کہا جاتا ہے راستے کا بیٹا، یعنی وہ راستے میں رہ گیا. اور یہ جو دینا ہے یہ فقراء و مساکین، ان کو فریضتاً، یہ فریضے کے طور پر ہے، من اللہ واللہ علیم حکیم. یہ زکوٰۃ کے مصارف ہیں. تو جب ہم مراج کرام کی توضیح المسائل کی طرف دیکھتے ہیں تو اس میں یہی لکھا ہوتا ہے کہ یہ جو زکوٰۃ فطرانہ ہے اس کے بھی وہی مصارف ہیں جو کہ زکوٰۃ کے، لیکن اس میں تھوڑا سا یہ کیا جاتا ہے کہ یہ جو عاملین والی بات ہے اور اسی طرح وہ جو ان کو دینا ہے مؤلفہ قلوب والی بات، یہ جو ہے نا اپنے مجتہد سے پوچھ کے یا اس سے کرنا چاہیے. تو لیکن جو فقراء ہے، مساکین ہیں اور فی سبیل اللہ ہے، وہ ان کے لیے وہ اجازت ہے، وہ دے سکتے ہیں. اور اصولاً یہ پہلی بات یہی ہے کہ یہ فقراء اور مساکین کے لیے زکوٰۃ فطرانہ ہے. اگرچہ یہ فی سبیل اللہ کے اعتبار سے لگ سکتی ہے مدرسوں میں بھی دوسری جگہ پہ، لیکن جب آپ کے پاس آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ یعنی واقعاً فقیر لوگ ہیں، مساکین ہیں، تو پہلی پرائرٹی انہیں کو دینی چاہیے. بہت خوبصورت جو ہے وہ گفتگو ہو رہی ہے، اور اس کے اوپر مطلب ہم نے جو ہے وہ لائیو کالز بھی کھولی ہوئی ہیں تاکہ ٹاپک پر رہتے ہوئے جو لوگوں کی انڈرسٹینڈنگز ہیں اس کو بھی سمجھا جا سکے، اور ان کے ذہن میں جو کنفیوژنز ہیں اس کو بھی جو ہے وہ حل کیا جا سکے. تو اس کے اوپر جو ہے وہ بات کو آگے اور بڑھائیں گے، اور اس کے مختلف جو پہلو ہیں ان کا بھی جائزہ لینے کی کوشش کریں گے. ایک سوال میرے ذہن میں جو ہے وہ آ رہا ہے، میں چاہوں گا کہ میں بات کو جو ہے وہ موڑوں جناب اظہر نقوی صاحب کی طرف، کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم کسی کو فقیر یا مستحق سمجھتے ہیں اور ہم اس کو فطرہ دے دیتے ہیں،
اور بعد میں معلوم ہوتا ہے کہ نہیں وہ مستحق نہیں تھا، تو اس کے لیے کیا رائے حل ہے؟ کیونکہ یہ ایک شرعی مسئلہ ہے، فطرہ دینا واجب ہے. ہم نے کسی کو دے دیا، ہم نے اتنی تحقیق ہمیں لگا، مطلب انسان پردے کے پیچھے کا نہیں جانتا، بعد میں پتہ چل گیا کہ بھئی یہ تو مستحق نہیں تھا، تو کیا کیا جائے گا اس کا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد. مصفی صاحب نہایت ہی شکریہ. اور آج کا ٹاپک جو ہے وہ آپ نے واقعاً موقع اور محل کو دیکھتے ہوئے جو ہے بہت اچھی بات یہی ہوتی ہے کہ جس ٹائم جس چیز کی ضرورت ہو اگر اس کو بیان کیا جائے تو بہت ہی زیادہ جو ہے وہ بہتر ہے. اور ہمیشہ پورے رمضان میں ماشاءاللہ آپ جو ہیں ٹاپک جو ہے اچھے سے اچھا لاتے رہے اور لوگوں نے بہت اپریشیٹ کیا آپ کے پروگراموں کو. میں سنتا بھی رہا، اور جب کیونکہ اداروں کے ساتھ تعلق ہے وہاں جاتے ہیں تو پھر باتیں بھی ہوتی ہیں، لوگ باتیں کرتے ہیں. تو مولا آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. واقعاً آپ نے اس ماہ رمضان میں بہت محنت کی. تو جو آپ سوال کر رہے ہیں، اس سوال کے حوالے سے آپ دیکھیں کہ میں پہلے بھی شاید کسی پروگرام میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ زکوٰۃ جو ہے وہ مستحقین کو دینی چاہیے. تو سب سے پہلے اقرب و اولا من غیر. تو اگر آپ کے شہر میں، آپ کے گاؤں میں، آپ کے قریہ میں مستحق موجود ہے اور آپ وہاں سے زکوٰۃ کو باہر لے جا رہے ہیں اور راستے میں گم ہو گئی ہے، ڈاکو جو ہے آ گئے ہیں، چوری ہو گئی ہے، تو اس کا مسئول کون ہے کہ جو لے جا رہا ہے. اسی طرح یہ بھی مسئلہ جو ہے آپ نے جس کی طرف اشارہ کیا ہے، تو سب سے پہلے تو بندے کو چاہیے کہ اس مسئلے میں علماء کی طرف رجوع کریں. ہم نے اداروں میں بار بار کہا ہے، میرا خیال کال آپ کی آ رہی، لے لیں. جی ہم کالر کو شامل کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام جناب کون صاحب کہاں سے؟ جی فیضان بات کر رہا ہوں برمنگھم سے. فیضان صاحب خوش آمدید، فرمائیے. جی 2-3 سوال معلوم کرنے تھے. جی جی بسم اللہ. پہلا مسئلہ تو یہ تھا کہ جو میں نے روزے رکھے تھے نا، تو جو مکے والوں نے جس دن اسٹارٹ کیے تھے میں نے اس دن سے اسٹارٹ کیے تھے. تو آج 29 روزے ہو گئے. اب وہ لوگ عید منا رہے ہیں نا کل. ٹھیک ہے. کیا میں ان کے حساب سے عید مناؤں یا پھر 30 روزے رکھوں ادھر کے حساب سے؟ کس مسلک سے ہیں آپ کس فقہ کو فالو کرتے ہیں؟ فقہ کیا ہے؟ فقہ جعفریہ. اور کس مجتہد کی تقلید کرتے ہیں؟ تو آپ کس مجتہد کو فالو کرتے ہیں؟ آیت اللہ سیستانی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو یہ ہو گیا. ایک سیکنڈ. اگر 29 روزے ہیں تو اگر میں کل عید کروں تو پھر ادھر کوئی عید کی نماز محل میں کسی امام بارگاہ میں نہیں ہے، تو کیا گھر پہ بھی خود ہی پڑھ سکتے ہیں؟ آپ پھر ہفتے کو ہی کریں نا جب لوگ پڑھا رہے ہیں. آگے سوال. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. دوسرا سوال یعنی 30 روزے پورے کریں نا. پھر کل جو ہے وہ عید کی آپ کہہ رہے ہیں کہ نماز کہیں نہیں ہے. جی ٹھیک ہے. تو آپ کیا کریں؟ ٹھیک ہے. تو گھر پہ پڑھ سکتے ہیں. اور کوئی سوال؟ اور فطرہ جو ہے وہ میں آج نکالوں یا پھر میں کل بناؤں فطرہ کو؟ ٹھیک ہے. تیسرا سوال ہو گیا فطرے کا. آپ کیا کریں گے؟ فطرہ آج ہوگا آپ کا یا کل؟ ٹھیک ہے بھائی. آپ جو ہے وہ فیضان صاحب پروگرام دیکھتے رہیں، انشاءاللہ آپ کے جو ہے وہ آپ کی خدمت میں جوابوں کو ابھی پیش کرتے ہیں انشاءاللہ. جزاک اللہ. جی اللہ حافظ. تو میں عرض کر رہا تھا کہ اس بات کو ہم نے بارہا اداروں میں جو مسئولین ہیں ان کے سامنے اس بات کو رکھا ہے. کال لے لیں کوئی جلدی نہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم جناب کون صاحب کہاں سے؟ بالکل لائیو ہیں آپ، فرمائیے. ہاں جی السلام علیکم جی. غضنفر علی بول رہا ہوں صاحب، یہ لیسٹر سے. غضنفر علی صاحب فرمائیے. خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. وعلیکم السلام. یہ علامہ صاحب سے آپ سب کو میری طرف سے سلام. سب سے پہلے آپ کی خدمت میں علیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی آپ ٹیلی ویژن کی آواز بند کر دیں. ایک بات پوچھنی تھی آپ سے. جی ٹی وی کا والیوم بند کر لیں. ٹی وی کی آواز بند کر دیں، اس پہ ڈیلے ہے نا. آپ فون پہ گفتگو کیجیے. ہاں جی ایک مسئلہ وہ بات پوچھنی تھی آپ سے کہ جو فطرانہ ہم دیتے ہیں
तो वो सिर्फ जो जिंदा है उनका होता है कि जो गुजर गए उनका भी होता है? बहुत खूबसूरत सवाल, ठीक है। ठीक है। उसके अलावा ये आपके स्क्रीन पे दिखा रहे हैं 29 रमजान, ठीक है, तो आप लोग फिर कल सैटरडे को ईद नहीं कर रहे, इसका मतलब है? सैटरडे को तो कर रहे हैं, आज बताते हैं तफसील से। फ्राइडे लग गया ना, मगरिब के बाद शब जो चेंज हुई है, तो हाँ जी, कल जुमे की ये डेट दे रहे हैं और वो 30 है, और फ्राइडे सैटरडे के लिए ईद है ना। हाँ जी, यहाँ पर तो सैटरडे को कर रहे हैं हम लोग। जी सैटरडे के लिए, ये मतलब यूँ आपको रात जैसे महसूस हो रही है, मगर दिन लग गया है ना, डेट चेंज हो गई है, इसलिए 29 के लिए। अच्छा, बस ठीक है वजी भाई, यही पूछना था बस आपसे। जज़ाकल्लाह, देखते रहिए प्रोग्राम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। जी क़िबला। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि हमने इस मसले को उनके सामने रखा और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट किया और कहा कि वाक़ई इस मसले को जो है वो उलमा ही के हवाले से हल होना चाहिए, और उलमा जानते हैं कि कहाँ कहाँ मुस्तहिक हैं, वहाँ जो है वो उस माल को पहुँचा देते हैं। पहली तो बात यह है कि उलमा के हवाले किया जाए, जिन जिन इदारों में उलमा हैं वो जो अब ये फितरा इकट्ठा करते हैं फितराना, तो वो उसके हवाले कर दें, ये ख़ुद बरी ज़िम्मा है, अब वो जाने और उनका काम जाने। लेकिन क्या उनकी मसूलियत नहीं बनती? उनकी भी मसूलियत बनती है, उनको भी चाहिए कि वो वहाँ दें कि जहाँ मुस्तहिक हैं। अगर आप वो, क्योंकि इन्होंने तो उसको अपना आलम दीन समझते हुए दे दिया है, अगर आप वो साहिब जो हैं अगर किसी ऐसे शख्स को दे देते हैं कि जो मुस्तहिक नहीं है, तो उसके मसूल ये हैं, ये आलम दीन। और अगर ये आलम दीन के हवाले नहीं करते, ख़ुद किसी को ऐसे को दे देते हैं कि जो मुस्तहिक नहीं है, ये समझते हैं कि मुस्तहिक है, तहकीक की नहीं है और उसके हवाले कर दिया। अब बाद में पता चला कि नहीं, वो तो मुस्तहिक नहीं था, तो दोबारा जो है ये अपनी तरफ से फिर जो है वो फितरा जो है उसको दे। ठीक है, बहुत खूबसूरत। जैसे इन्होंने कहा हमारे फैज़ान भाई ने कि मैंने जो रोज़े रखे वो मक्के मुकर्रमा के ऐलान पे रखे और मुक़ल्लिद हैं आयतुल्लाह सिस्तानी के, तो मामला क्या होगा? मतलब जी मामला ये है कि अगर आयतुल्लाह सिस्तानी की ये तकलीद करते हैं तो फिर जुमा का उन्हीं के दफ्तर के मुताबिक फिर रोज़े रखने चाहिए। मक्के से मेरी समझ में आया ना कि मक्के से, यानी सऊदी अरब से जो ऐलान हुआ है ना, उनके दफ्तर का ऐलान सुना या उनके, हाँ, अगर से जुमेरात से यानी शुरू हुए थे ना रोज़े, और बहुत सारे हमारे मराजी कराम के मुताबिक भी जुमेरात से पहले रोज़ा था। ठीक है ना जी। तो अब उन्होंने रोज़े रख लिए, तो अब चूँकि वो एक दिन पहले रोज़ा रखे बैठे हैं, ठीक है, तो अब वो इस परेशान है कि मेरे 31 ना हो जाएंगे। तो लिहाजा मतलब है उनको किसने कहा कि कल ही जुमे को ईद है, उनको मतलब है कि उसको फिर 30 पूरे कर लें, फिर मतलब कल 30 जुमा हो जाएंगे ना, जुमेरात को उन्होंने रखा है ना पहले, तो कल जुमा है तो जुमा 30 हो जाएगा, उनके 30 हो जाएंगे, तो फिर सैटरडे को तो कर ही रही है अक्सरियत, तो सैटरडे में नमाजें भी पढ़ी जाएगी, कहीं जाके नमाज पढ़ ले। और दूसरी बात ये भी बताऊँ कि अगर बिलफर्ज अगर ये खुद घर में मतलब ईद है और वो आदमी ऐसी जगह पे है जहाँ पर नमाज कायम नहीं होती, तो 2 रकात नमाज है, मुस्ताहब नमाज है, और घर में खुद पढ़ सकता है आदमी कि 2 रकात नमाज ईद उल फितर पढ़ता हूँ, उसी तरह कुनूत जो है वो पढ़े, जो 5 पहली में और 4 बाद में, तो उसी तरह पढ़ सकता है खुद भी। यानी ज़रूरी नहीं है कि भी ये अगर कहीं जमात बरकरार नहीं है तो आदमी ईद की नमाज ही नहीं पढ़ सकता, ऐसा नहीं। अच्छा, इन्होंने एक सवाल और किया कि फ़ितरा ये कब देंगे? फिर ज़ाहिर है कि फ़ितरा जो है वो जिस दिन ये ईद है, मसलन अगर हफ्ते को है तो हफ्ते के दिन इनको नमाज ईद पढ़ने से पहले, और अगर जो बाज़ आयतुल्लाह सिस्तानी के मुक़ल्लिदीन जो इतवार को ईद कर रहे हैं, तो फिर वो ज़ाहिर है कि इतवार को ईद पढ़ने से पहले दिन होता है, ये वाजिब होता है। चांद रात को गुरूब के वक्त जब इंसान में ये शर्तें पाई जाएँ, आकल हो, बालिग हो, आज़ाद हो, और वो अगर ये तो अब शेख का बात ही नहीं, सब आज़ाद है, तो फ़कीर ना हो, तो उस पर वाजिब हो जाता है फितराना अपना और अपने जिन की कफालत करता है। तो वो नमाज एहतियात वाजिब ये नमाज पढ़ने से पहले दिया जाए, लेकिन अगर नहीं दे सकता तो ज़ोहर तक दे सकता है। अगर ज़ोहर से भी डेट हो जाए तो फिर कहा गया है कि अदाओ कज़ा यानी माफ़ी जुम्मा के हिसाब से फिर दे दें। ठीक है, एक और कॉलर को शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। जी वालेकुम सलाम। जी बहन फरमाइए। अच्छा मौलाना साहब से मैं एक सवाल करना है। जी फरमाइए। कि एक आदमी के पास पैसा भी है मगर वो दीन को भी समझता है,
تو وہ ماں باپ کی اجازت لینا ضروری ہے؟ کس بات میں، کس ماں چیز میں؟ باپ کی اجازت کے بغیر وہ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، اور وہ دین کو بھی سمجھتا ہے. سمجھتا ہے، دین کو بھی سمجھتا ہے، مگر کہتا ہے کہ میں ماں باپ سے پوچھوں گا. کتنی عمر ہے اس کی؟ بالغ ہے؟ عمر کتنی ہے؟ عمر اس کی ٹھیک ٹھاک ہے، اس کے بچے جوان ہیں، پوتیاں پوتے ہیں. ٹھیک ہے، ٹھیک ماشاء اللہ. ٹھیک ہے جی، بتاتے ہیں. ٹھیک ہے، دیکھتے رہیے پروگرام میں. اللہ حافظ. جزاک اللہ. اچھا قبلہ، ہمارے ایک بھائی نے سوال کیا تھا، غضنفر صاحب نے، کہتے ہیں کہ فطرانے کا کیا صرف زندوں کے لیے ہے، مردوں کے لیے نہیں ہے؟ میں کال لے لیتا ہوں، ڈراپ ہو گئی. فرمائیے. جی، فطرانہ انہیں نے دینا ہے کہ جنہوں نے ماہ رمضان میں روزے رکھے ہیں. تو مردہ جو ہے وہ روزہ تو نہیں رکھتا، ٹھیک ہے، تو زندوں پر ہی ہے. ٹھیک ہے. ایک اور کالر کو شامل کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میں حیدر بات کر رہا ہوں لندن سے. جی حیدر صاحب فرمائیے. اور قابل احترام علماء کی خدمت میں السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اور میں 2 سوال کرنا چاہتا ہوں. جی بسم اللہ. پہلے تو یہ کہ چاند رات کی کیا اہمیت ہے؟ جو عید کی چاند رات ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ابھی رمضان مہینے میں عبادتیں کی ہیں، تراویحیں پڑھی ہیں، اور ہمارے بھائی جو ہے چاند رات کو ڈول ڈھماکے، ڈانس، گانے وہ اسٹارٹ کر دیتے ہیں. تو پہلے چاند رات کس طریقے سے آبزرو کرنی چاہیے؟ پہلا سوال یہ ہے. بہت خوبصورت سوال جناب. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ ابھی ہم بھی اخباروں میں پڑھ رہے تھے کہ اسلامک اسٹیٹ نے عید کی نماز پہ پابندی لگا دی. وہ کہتے ہیں کہ عید کی نماز کا اسلام میں کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. تو میں مولانا سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اسلام میں عید کی نماز کا کیا کنسیپٹ ہے، اور کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی عید کی نماز پڑھی تھی یا پڑھائی تھی؟ بہت بہت شکریہ. خدا ٹھیک ہے، جزاک اللہ. فتح صاحب، اس میں انہوں نے جو پہلا سوال کیا کہ چاند رات کی کیا اہمیت ہے، کیونکہ جیسے ہی روزے تمام ہوتے ہیں لوگ سمجھتے ہیں کہ عبادت اپنی جگہ، اور جو ہمارا کلچر عید جس کو وہ ڈول ڈھمکا کہہ رہے ہیں، بیسکلی کلچر ہے نا ہمارا، تو وہ یہ اور وہ سب پارٹیاں شروع ہو جاتی ہیں. تو چاند رات کی کیا اہمیت ہے اور کس طرح سے اس کو لے کے چلنا چاہیے؟ دیکھیے، جو احادیث کی کتابوں میں، روایات میں جو یہ چیز ہے، وہ تو یہ کہا گیا کہ چاند رات جو ہے، آخری شب جو ہے وہ شب قدر سے کم نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس کے لیے چونکہ وقت ختم ہو رہا ہے نا ماہ رمضان کا، بالکل، تو اس وقت انسان کو اپنی دعائیں، مناجات اور عبادت وہ بھرپور انداز سے کرنی چاہیے، تاکہ ماہ رمضان کے آخری لمحات سے بھی فائدہ اٹھا لیں. ٹھیک ہے، کالر کو شامل کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. جی بہن فرمائیے. میں نے پوچھنا تھا کہ جو لوگ ہمارے آس پاس عید کل کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں آپ روزہ نہ رکھو، شیطان رکھتا ہے، تو ہم اس بات کا کیا جواب دیں؟ ٹھیک ہے، دیکھتے رہیے پروگرام، ابھی بتاتے ہیں. ٹھیک ہے، خدا حافظ. خدا حافظ. ٹھیک ہے. دوسرا ایک سوال تھا، بڑھوں گا اظہر صاحب کی طرف، کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ آئیسس نے جو عید کے اوپر، عید کی نماز پہ پابندی لگائی ہے، تو وہ جاننا چاہتے ہیں داعش نے عراق کے اندر جو ان کی ٹیریٹری میں جو جگہیں آتی ہیں، وہ تو کیا نا مسلمان ہی نہیں ہیں، اب وہ خواہ مخواہ جو ہے وہ پابندیاں لگا رہے ہیں اور یہ سارا سلسلہ بنا رہے ہیں. وہ یہ جاننا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، انہوں نے تو لگا دی. کوئی کسی کو اختیار نہیں ہے. اور جیسے قبلہ نے کہا کہ عید کا کوئی جماعت کے ساتھ پڑھنا واجب نہیں ہے، یہ ایک بہت اچھی بات ہے کہ جماعت کا ثواب جو ہے وہ اس کا ایک. وہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ رسول نے نماز عید پڑھائی. بالکل بالکل سنت ہے نا. تو جب ہم اس کو سنت پڑھتے ہیں تو سنت کس کی ہے؟ جی رسول پاک نے نماز پڑھائی، باقاعدہ صحرا میں جاتے تھے. اور رسول پاک جب جاتے تھے تو اس طرح سے جاتے تھے، اللہ اکبر اللہ اکبر. آپ کو معلوم ہے کہ پاؤں کے ننگے. جی، امام رشید نے جب کہا تھا امام رضا علیہ السلام سے کہ آپ نماز عید پڑھائیں، تو آپ نے فرمایا جس طرح رسول پاک پڑھاتے تھے اس طرح جاؤں گا نماز پڑھانے. خلاب آیا جا رہا تھا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مجھے بات کرنی ہے. جناب آپ لائف ہیں، فرمائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. حضرت صاحب جی فرمائیے، آپ لائیو ہیں، سوال کیجیے. سر میں نے ایک کویسچن پوچھنا تھا. میں نے ایک عالم سے ریسنٹلی سنا ہے، وہ سید بھی تھے، ماما بھی پہنا ہوا تھا، وہ کہہ رہے تھے وائن اینڈ سائڈر حلال ہے. وہ کیا بنتا ہے؟ وائن تو شراب ہوگی، اور کیا ہے؟ سائڈر کیا ہے؟
وہ بھی اسی قسم کے ساتھ ہی ہوتی ہے، اچھا شراب کے ٹائپ کی. نہیں شراب حرام ہے اسلام میں، قرآن ہر آدمی کو پتا ہے، میں تو کل کا بہت پزل ہوں. جی جی نہیں حرام، یہ دیکھ رہے ہیں، جہل سے جہل آدمی کو بھی پتا ہے، یہ دیکھ رہے ہیں. تو وہ میں اب اس کا نام نہیں لینا چاہتا، لینا بھی نہیں چاہیے. بہرحال یہ غلط ہے، جس نے بھی کہا ہے غلط کہا ہے. قرآن مجید کا واضح اعلان ہے. بالکل. وہ ایک اور آب جو وغیرہ کی کچھ ہیں چیزیں اس طرح کی کوئی بعض ملکوں میں چل رہی ہیں، تو اگر شراب ہے تو حرام ہے، اگر شراب نہیں ہے تو پھر حلال ہے. ٹھیک ہے. اچھا ایک بہن نے بھی ہمارے سوال کی بات ہو رہی تھی نا جی، بات یہ ہے کہ یہ جو ملعون خارجی ہیں جنہوں نے انسانیت کو تباہ کرنے کا ٹھیکہ لے لیا اور مسلمانوں کو اور یہ بڑی طاقتوں کے اور ان کے ایجنٹ ہیں، تو یہ جو ہے نا یہ اس لیے ڈرتے ہیں کہ اگر وہ عید کی نماز پڑھائیں تو ظاہر ہے کہ لوگ ہزاروں کی تعداد میں آئیں گے عیدگاہوں پہ، تو ان کے لیے انتظام کرنا مشکل ہے کہ کس طرح سے انتظام کرے. تو اس لیے انہوں نے فتویٰ دے دیا کہ تاکہ اجتماع نہ ہو، کہیں ہمارے خلاف ہی نہ انقلاب نہ آ جائے. جب لوگ اکٹھے ہوتے ہیں اور خطبہ جب دیا جائے گا تو اس سے وہ ڈرے ہوئے ہیں، وہ خائف ہیں، کیونکہ ان پر یوں ہی چاروں طرف سے اسٹرائک ہو رہی ہے. یہ اور عید کی نماز یہ ہوتے کون ہیں کہ سنت رسول کو جو ہے وہ یہ پابندی لگائیں؟ یہ ہوتے کون ہیں؟ ان کی اتھارٹی کیا ہے؟ اگر کوئی ان کی اتھارٹی نہیں، یہ وہی کام کر رہے ہیں. اب ہم ٹی وی پہ بیٹھ کر ساری باتیں کر بھی نہیں سکتے. یہ تو ان کی وہ جو ہے مدد کر رہے ہیں، وہی ہے جو جہاد و نکاح کی بات کرتے ہیں، یہ وہ دشمنان اسلام ہے اور لوگوں کو پکڑ پکڑ کے خواتین کو کنیزیں بنا بنا بیچ رہے ہیں. یہ ملعون ان کا اب تو کوئی بات بچی ہی نہیں ہے، سب چیزیں جو ہے وہ سامنے آ چکی ہیں. لیکن اس کے باوجود لوگ اندھے ہیں. بڑے دکھ سے کہہ رہا ہوں، لوگ ساری چیزیں سامنے آ رہی ہیں، یوٹیوب پہ آ رہا ہے، وہ ٹیکسٹ میسج پہ آ رہا ہے. میں بھی ایک دن دیکھ رہا تھا کہ ایک بیچاری با پردہ مستور وہاں سے گزر رہی ہے، اسے کھڑا کر کے اور ذبح کر رہے ہیں. یار یہ کون سی انسانیت، کون سا یہ اسلام ہے؟ اسلام کے تو ان کو ہوا بھی نہیں لگی. یہ دشمنان اسلام ہے. خدا را ہمارے مسلمان بھائیوں کو سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، اور علماء کی ذمہ داری بنتی ہے کہ مساجد میں، امام بارگاہوں میں ان کے متعلق کھل کر گفتگو کریں اور بتائیں کہ یہ دشمنان اسلام ہے. ان کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، کوئی واسطہ نہیں ہے، کوئی ان کے پاس اتھارٹی نہیں ہے، لہذا ان کو ریجیکٹ کریں. ابھی جو ہے مسلمہ جو فقہ ہیں وہ حنبلی، شافعی اور مالکی اور جعفری، یہ جو چار اہل سنت کی اور پانچویں جو امام جعفر صادق السلام کے سب کے نزدیک جو ہے یہ عید کی نماز جو ہے یہ ابھی سنت موقدہ ہے. اور پھر جب امام حاضر ہوں، جس طرح نماز جمعہ پڑھی جائے، اور اسی طرح پھر ابھی چونکہ امام زمانہ کی غیبت میں ہمارے ہاں یہ ہے جو کہ رجائے مطلوبیت کی نیت سے یہ پڑھی جاتی ہے. تو میں نے اس لیے بتایا تھا کہ اگر وہ کوئی آدمی جماعت میں نہیں بھی شامل ہو سکتا تو گھر میں بھی 2 رکعت نماز اپنی پڑھ سکتا ہے. ٹھیک ہے. ایک سوال کیا ہماری بہن نے کہ ایک آدمی کے پاس پیسہ بھی ہے اور دین بھی جانتا ہے، تو کیا پھر بھی ضروری ہے کوئی نیک کام کرنے کے لیے وہ ماں باپ سے اجازت لے؟ جی فاستابقوا الی الخیرات، خیرات کی طرف بڑھو، خیرات میں سبقت کرو. اب نیکی کا کام کرنا ہے. اب وہ والدین سے پوچھے گا میں نے نماز پڑھنی ہے، ہاں اب روزہ اس نے رکھنا ہے تو وہ والدین سے پوچھے گا. کوئی ضرورت نہیں اگر آپ نے نیکی کا. اور میں نہیں سمجھتا کہ جو اچھے والدین ہیں کہ وہ جو ہے وہ منع کریں گے. لہذا اب وہ کہہ رہے ہیں اس کے وہ بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، پوتے ہیں، تو اب تو وہ خود جو ہے وہ ایک بہت بڑی ایج میں ہوں گے صاحب، اور صاحب اختیار ہے، مال ان کا ہے، تو ان کو چاہیے کہ وہ رائے خدا میں کھل کر دیں. اللہ نے جب دیا ہے تو اللہ کے دیے ہوئے مال سے رائے خدا میں اگر مشورہ کرتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے. مشورہ کرنا، بزرگوں کو عزت دینا، ان کی رسپیکٹ کرنا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر وہ ان کو نیکی کے کام سے روکیں تو وہاں ان کی اطاعت نہیں ہے. ٹھیک ہے. ہاں کالر کو شامل کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہن فرمائیے. جی میں نے آپ سے پتہ کرنا تھا کہ ادھر اٹلی میں آج سب عید منا رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو ہم آج عید کریں؟ ابھی جیسے اسکرین پہ لکھا ہوا ہے ادھر کے 29 رمضان ہے، تو ہمیں آج روزہ رکھنا چاہیے یا ہمیں آج عید کرنی چاہیے؟ کون عید منا رہا ہے؟
کل کون عید منا رہا ہے؟ یہاں پہ جی یہاں پہ سب سنی ہو سب ابھی جتنا میں نے دیکھا ہے آپ سب یہی چاند رات کر رہے ہیں اور مبارک آپ کس فقہ سے ہیں؟ ہم شیعہ کے ساتھ ہیں. ہاں تو پھر آپ شیعوں کا اعلان دیکھیں. آپ دیکھتے ہیں ٹیلی ویژن، ہمارے یہاں سے اعلان ہوگا سیٹرڈے کو جو ہے وہ پہلی عید ہوگی، اور باقی اس کے اوپر جو ہے وہ ہمارے کے علماء اس پہ روشنی ڈالیں گے. ابھی آپ دیکھتی رہیں پروگرام. اور کوئی سوال ہو؟ میں نے آپ سے وہی ابھی بھی میرا وہی سوال ہے کہ میں بھی روزہ رکھوں. ٹھیک ہے بہن، ابھی دیتے ہیں آپ کو جواب. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ. خدا حافظ. دیکھیے ہمارے بہن بھائی کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ کو پہلی دفعہ تھوڑی ہوئی ہے. ہمیشہ جو ہے وہ سعودی عرب تقریباً ایک دن پہلے ہی ہوتا ہے اور باقی لوگوں کی بعد میں عید ہوتی ہے، تو اس میں پریشانی کی بات نہیں ہے. جب آپ فقہ جعفری سے تعلق رکھتے ہیں تو جب فقہ جعفریہ کی طرف سے اعلان ہو تو جمعے کا تو اعلان نہیں ہوا، ہفتے کی بات ہوئی ہے کہ آیت اللہ عظمیٰ سید علی خامنائی اور باقی مجتہدوں کے نزدیک جو ہے وہ اس یو کے میں جو ان کے دفتر اعلان کیا ہے وہ ہفتے کو عید ہے، اور آیت اللہ عظمیٰ سید علی سیستانی کے دفتر سے جو اعلان ہوا ہے کہ وہ 30 پورے کریں گے اور اتوار کو عید ہے. تو لہٰذا یہ اٹلی میں یا دوسری جگہ میں ہفتے کو کریں، پھر یہ جمعے والی بات تو نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور کالر کو شامل کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. جی کون صاحب کہاں سے؟ ظفر بول رہا ہوں صاحب، دوبارہ معافی چاہتا ہوں. نہیں کوئی بات نہیں، فرمائیے. وہ آپ سے ایک سوال پوچھنا تھا. جی جی فرمائیے. وہ ابھی علامہ صاحب کسی نے فون کیا تھا ابھی، تو وہ انہوں نے کہا کہ وہ یہ جو وائن اور سیڈر اور وہ تو چلو وہ تو حرام ہے، لیکن علامہ صاحب نے کہا کہ آب جو ہے وہ تو حرام نہیں ہے. مجھے لگتا ہے جی انہوں نے کب کہا؟ یہی کہا ہے نا انہوں نے بھی یہی کہا ہے کہ آب جو خمار نہیں ہے، انہوں نے یہی کہا ہے، کیونکہ وہ تو مڈل ایسٹ وغیرہ میں بھی عام ملتی ہے. جی جی عاشق جو کا پانی ہے. ظاہر ہے کہ وہ تعین کرنا تو ابھی ہمیں تحقیق تو نہیں کی لیکن اگر وہ شراب نہیں ہے، ابھی جو ہے اس میں نشہ آور چیز نہیں ہے تو پھر تو جائز ہے. ہاں جی ٹھیک ہے. جزاک اللہ. اچھا ایک اور ہماری چھوٹی بہن نے سوال کیا تھا کہ کچھ لوگ عید کل اگر منا رہے ہیں، کچھ روزہ رکھ رہے ہیں، تو وہ ان کو کہہ رہے ہیں کہ کل شیطان روزہ رکھ رہا ہے. اگر یہ جو لوگ ایسی بات میرا کال آ رہا ہے، میں کال لیتا ہوں پھر بات رک جاتی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. میں حیدر بول رہا ہوں، دوبارہ زحمت دے رہا ہوں آپ کو. جی حیدر صاحب فرمائیے. تو ہمارے قابل احترام علماء بیٹھے ہیں، میں ان سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں. یہ ہماری شیعہ قوم جتنا دماغی طاقت عید کے چاند کی فکر میں لگا دیتی ہے، اگر دوسرے ارکان اسلام کی طرف لگائے تو اس قوم کی تقدیر بدل جائے. کوئی خمس کے بارے میں نہیں پوچھتا، فکر مند نہیں ہوتا. کوئی جو ہے وہ نماز سے 5 گانا کے لیے کوئی اتنا فکر مند، اتنا عید کا چاند کے لیے فکر مند ہو جاتے ہیں. آپ مہاراجوں کے پاس جائیں، یہ فکر عید کا چاند. ابھی 29واں روزہ نہیں ہوا ہے، لوگوں کو عید کی فکر لگ گئی ہے. تو ذرا میں مولانا سے یہ بھی پوچھنا چاہوں گا کہ یہ کیا ہے، کیا عملی کمی ہے، یہ ایمانی کمی ہے، کیا مسئلہ عید کا چاند کیوں اتنا مسئلہ؟ حالانکہ مہاراجوں بھی کہتے ہیں کہ عید کے اگر آپ نے دیکھ لیا ہے تو کوئی فتویٰ لازم نہیں ہے. تو اتنی جلدی، اتنی عجلت، مہاراجوں کے پاس بھی جائیں زیارتوں میں 70 سے 80% کوشچن عید کے لیے ہوتا ہے، عید کا چاند، عید کا چاند، عید کا چاند، عید کا چاند. ذرا میں پوچھنا چاہتا ہوں علماء سے کہ یہ کیا پرابلم ہے ہماری کمیونٹی کے ساتھ. شکریہ. ٹھیک ہے جزاک اللہ. جی ایک اور کالر کو شامل کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. کون صاحب کہاں سے؟ Can I have a talk with the Maulana please? جی جی سن رہے ہیں، آپ فرمائیے. Yes, I can only speak English. Yes, please. Assalamu alaikum. Alaikum assalam. Yes, I just want to ask you a question, please. Whether jurist opinions, they have different opinions on Islamic law. And I understand that that's in Najib Balagha by Imam Ali Islam, that why do jurists have different opinions. Now, I just want to know another thing. At the end of the name of Ayatollah, there's normally in brackets the word MZ. What does that mean? Is it something they're trying to call themselves similar to a prophet, or what they're trying to get at? Why are they calling themselves MZ at the end of the name in prefix? اوکے پلیز دیکھتے رہیں پروگرام، بتاتے ہیں آپ کو. تھینک یو. کہہ رہے ہیں کہ اس پہ ایک اور کال کر لو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام. محمد علی بھائی محمد علی جنت سے بول رہا تھا. جی محمد علی صاحب سیری ویری کر لی ہے.
अल्हम्दुलिल्लाह, आपको सबको रोजा मुबारक और मोहम्मद अली को खुद ईद मुबारक है। अच्छा भाई, ईद कर ली भाई, ईद हो गई है। क्या कहने। और आज मेरा दिल करता है कि उम्मत में मैं कुर्बान जाऊं। आपने उलमा दीन ने देखा होगा कि 10 साल में वो परसों प्लूटो पे उतर गए हैं। 10 साल लगे उनको, और अल्हम्दुलिल्लाह हमें 1400 साल हो गए हैं चलते चलते, हम एक ईद कर ही नहीं सके। और वो देखो कि वो जो दूसरे लोग हैं, कौमें हैं, वो रमजान शरीफ में जिसमें हम महराज का वाक़या कर रहे होते हैं, बहुत वाक़यात बता रहे थे मौला कायनात के, आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, और वो जो अमली जो है ना, वो लोग 10 साल बाद प्लूटो पे उतर गए हैं। तो अल्लाह करे आज के दिन पर दुआई कर सकता हूँ कि अल्लाह करे कि नेक्स्ट रमजान में इसी तरह हम तीनों भाई बैठे हो, मोहम्मद अली हो, तो हमारे टेलीविजन से अनाउंस हो कि आज हम भी मुसलमान रमजान शरीफ में या हज के दौरान हम भी चांद पे पहुंच गए हैं। अल्लाह ताला हमको भी इस तरफ तवज्जो दिलाए। लेकिन मैं उम्मत के लिए दुआई करता हूं, लेकिन आपको भी रोजा मुबारक, और जिनकी कालीद है उनको भी मुबारक। पर जिन लोगों ने अपने अहले तशरीह को, अहले सुन्नत वल जमात को अलग-अलग किया है, उनका अल्लाह ही हाफ़िज़ है उसके लिए, और मैं क्या कर सकता हूँ। ठीक है, जज़ाकल्लाह। अगली साल मुझे टाइम देने का जज़ाकल्लाह। और कॉलर को शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। जी, कौन साहब, कहाँ से? मैं सैयद सज्जाद से बोल रहा हूँ, अपना इटली से। सैयद सज्जाद साहब इटली से खुशामदीद कहते हैं, फरमाइए। ये क्या है, आप हमारे बुजुर्ग हैं, आपने पहले बताया कि हमारे अभी जो है ना अपना 2 महाराज बाल साहब, इस दोनों में आप डिफरेंस ही बता रहे हैं। आपकी आवाज़ साफ नहीं आ रही है सज्जाद भाई, दोबारा कॉल करेंगे प्लीज़। नहीं, मेरी आवाज़ आ रही है। हमें सही नहीं आ रही है, आवाज़ नहीं आ रही। नहीं, बहुत ख़राब आ रही है, समझ जल्दी से अपनी बात कह, जल्दी से कहते हैं फिर आप, क्योंकि हमें समझने में बड़ा मसला हो रहा है। आवाज़ हेलो, फिर कर लेंगे। हेलो, दोबारा कर। जी दोबारा कर लीजिए। बिल्कुल साफ़ आवाज़ नहीं आ रही, मैं माजरत चाहता हूँ। आप चाहे तो दोबारा कर लें, शामिल हो सकते हैं प्रोग्राम में, ओपन है आप कॉल्स आपके लिए। तो हम चलेंगे क़िबला की तरफ के वही सवाल के जो लोग ईद मना रहे हैं, और वो फिर कॉल आ गई, मैं ले लेता हूँ कॉल। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। जी वालेकुम सलाम। जी सज्जाद भाई, ये आवाज़ आ रही? जी वैसे ही आ रही है, फरमाइए आप। कि मैं अभी सुन रहा हूँ कि आपने कहा कि हमारे शस्तानी साहब और अपने हमें सब तरफ से कि दोनों में थोड़ा सा इख्तलाफ नहीं, मैं जाहिर कर रहा हूँ कि दोनों में रमजान के ऊपर इख्तलाफ नहीं हो रहा है, कि एक कह रहे हैं कि हमें ईद आज करनी है, हमें चांद नजर नहीं आया, क्या एक को नजर नहीं आया और दूसरे को नजर आ गया है? ठीक है, देखते रहें। एक और कॉलर को शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी, कौन साहब, कहाँ से? मैं जनाब इफ्तिदा से बोल रहा हूँ, प्रेस्टन से। जी फिदा साहब, फरमाइए। अच्छा, वो बात करनी थी कि ईद सैटरडे बना रहे हैं या कि इतवार को? जी सैटरडे, अभी आपको जवाब देते हैं। किसकी तकलीद करते हैं? हम तकलीद उसकी करते हैं कि जो मतलब है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरोकार हो। तो पैरोकार तो सारे होते हैं, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि चांद देख कर रोजा रखो और चांद देख कर ईद बनाओ। और मैंने ये भी सुना है कि कुछ ऐसा भी कोई मुजतहिद है जिसने कहा कि इतवार को ईद होगी। जी बात करते ठीक है, देखते रहिए, समझ गया मैं पॉइंट आ गया आपका। ये मुझे इसी पर बात कर लेने दो, जो पहले ज़्यादा हार्ड मसला यही है। ठीक है, ऐसा है कि यही जो अभी मेरे ब्रदर ने कहा कि रसूल पाक की हदीस है कि चांद देख कर रोज़ा रखो, चांद देखिए और चांद देख कर ईद करो। ठीक है, ये है हदीस हमारे पास। तो इस हदीस के मुताबिक ये हदीस कह रही है चांद को देखो। ठीक है, अब मुजतहिद भी यही कहते हैं कि जहाँ आप रहते हैं वहाँ आप चांद देखें। अगर चांद नज़र आ गया आपको तो आप यकीन पर पहुँच गए, आपने देख लिया, आपके लिए हुज्जत है। या 2 आदिल मर्द गवाही दे दे कि हमने देख लिया है,
شاہد جو تو گواہی دے دے تو پھر بھی چاند ہو جاتے ہیں. اچھا ابھی جو چونکہ جو سائنس نے ترقی کی ہے, اب یہ ہے کہ بعض مجتہد یہ فتویٰ دیتے ہیں کہ چاند کو آپ نے اسی سادہ آنکھ کے ذریعے دیکھنا ہے, درمیان میں دوربین نہیں لگانی, جو حدیث ہے. ٹھیک ہے, نہیں حدیث تو یہ کہتی ہے چاند کو دیکھنا ہے آپ نے, حدیث میں دوربین تو اس وقت ہے ہی نہیں نا, دوربین تو آئی نہیں, دوربین تو اب آئی ہے. تو جب دوربین آ گئی ہے تو اب جو مجتہد یہ کہتے ہیں کہ نہیں بھئی سادہ آنکھ سے آپ نے دیکھنا ہے چاند, تو اگر نظر آ جائے تو ٹھیک عید کر لیں. ہمارا جو مسئلہ ہے یو کے میں بیٹھے ہوئے کہ یہاں پر جو ہے اکثر چاند جو ہے نا وہ بعض دفعہ مطلب آلود ہے, بعض دفعہ یہ جگہ ہی ایسی ہے کہ یہاں پر اس طرح سے چاند جس طرح ہمارے ملکوں میں صاف نظر آتا ہے یہاں نظر نہیں آتا. تو اگر آبزرویٹری جو ہے وہ کہہ دیتی ہے کہ بھی آج جو ہے چاند جو ہے وہ سادہ آنکھ سے تو نظر نہیں آ سکتا, البتہ دوربین سے آ سکتے ہیں. تو چونکہ آیت اللہ خامنائی جو ہے ان کا یہ فتویٰ ہے کہ اگر دوربین سے بھی چاند نظر آئے تو وہ قبول ہے, ٹھیک ہے, اس کے مطابق آپ کر سکتے ہیں. آیت اللہ سیستانی جو ہیں وہ دوربین کی اجازت اس میں نہیں دیتے, وہ کہتے سادہ آنکھ سے نظر آنا چاہیے. البتہ میرے پاس یہ فتویٰ نمبر 1703 ہے آیت اللہ عظمیٰ سید علی سیستانی کی توضیح المسائل. وہ کہتے ہیں کہ جو منجمین ہوتے ہیں نا, جو ان کی پیشگوئی سے مہینے کی پہلی تاریخ ثابت نہیں ہوتی, لیکن اگر انسان کو ان کے کہنے سے یقین یا اطمینان ہو جائے تو ضروری ہے کہ اس پر عمل کرے. تو یعنی اگر آبزرویٹری والے جو کہتے ہیں اگر انسان کو ان پر اطمینان یا یقین ہو جاتا ہے تو پھر ضروری ہے اس کے مطابق عمل کرے, ٹھیک ہے نا جی. تو ابھی جو رپورٹ ہے وہ کہ آج جو صبح گزری ہے پچھلی والی کہ 1:20 پہ چاند بورن ہوا, ٹھیک ہے. آج جو یہ شام گزری ہے تو تقریباً 20 گھنٹے کا ہو گیا وہ, اور کل جو یعنی جو ابھی آج دن آئے گا جمعہ, شام کو تقریباً 44 گھنٹے کا چاند ہو جائے گا, ٹھیک ہے. تو چاند جو ہے نا بعض افق پہ مثلا کسی جگہ 30 گھنٹے کا بھی نظر نہیں آتا, کسی جگہ 20-25 گھنٹے کا بھی نظر آ جاتا ہے. تو ایک فتویٰ اور بھی ہے کہ جہاں انسان رہتا ہے وہاں کے افق سے چاند نظر آنا چاہیے, اور افق یعنی اس کو کہتے ہیں کہ افق کے متحد ہونے سے مراد یہ ہے کہ اگر پہلے شہر میں چاند دکھائی دے تو دوسرے شہر میں بھی بادل کی طرح کوئی رکاوٹ نہ ہونے کی صورت میں چاند دکھائی دے. تو لہٰذا یہ اتنا سادہ نہیں ہے جو بھائی کہہ دیتے ہیں کہ جی ایک مجتہد کو نظر آ گیا دوسرے کو نظر نہیں آیا. مجتہد کوئی بھی خود جا کے دوربین لگا کے چھت پہ چڑھ کے مجتہد دیکھ نہیں رہے. مجتہد نے تو وہ اصول اور فتوے بتا دیے ہیں کہ یہ فتوے ہیں, یہ اصول ہیں, انہوں نے توضیح المسائل میں لکھ دیے. اب یہ لوگوں کا اپنا کام ہے کہ اس کو دیکھیں انہی اصولوں کے مطابق جس کی کوئی تقلید کر رہا ہے. اگر کوئی یعنی ہفتے کے دن پر ہی اطمینان پیدا کر لیتا ہے تو اس کا کوئی ہاتھ روک نہیں سکتا, کیونکہ اس میں لکھا ہوا کہ اگر آپ کو آبزرویٹری پر اطمینان ہے, یقین ہے, تو آپ کر سکتے ہیں. تو لہٰذا اگر کل جمعے کی شام کو یعنی شب ہفتہ جو ہے 44 گھنٹے کا یا 40 گھنٹے کا ہو گیا ہے اور اطمینان پیدا ہو گیا تو وہ کر سکتا ہے. اس میں تو اگست نے بھی فتویٰ دیا ہوا ہے. لیکن اس کے باوجود اگر لوگ نہیں جرت کرتے تو پھر ظاہر ہے کہ ان کے جو دفاتر ہیں یہاں پر انہوں نے جو اعلان کیا ہوتا ہے, جس کی کوئی تقلید کرتا ہے اس کے اعلان کے مطابق وہ کر لے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن عرض کروں کہ ہفتے کو عید ہو رہی ہے, یہ جو تفصیلی اعلان بھی میرے سلما نے کیا ہے وہ یہی کیا ہے کہ آیت اللہ عظمیٰ سید علی خامنائی اور دوسرے مراجع کرام کے نزدیک ہفتے کے دن عید الفطر ہے, پہلی شوال ہے, اور آیت اللہ عظمیٰ سید علی سیستانی کے دفتر کے مطابق وہ اتوار کو ہے. تو لہٰذا اگر کوئی ہفتے کو کرنا چاہے ہفتے بھی کر لے اتوار کو, چونکہ یہ فتووں کا مسئلہ ہے. یہ اس میں اگر کوئی کہے کہ جی یہ کیا اختلاف کہاں سے پیدا ہوا, اختلاف مجتہدوں کے فتاوی سے پیدا ہوا, کیونکہ کہا گیا ہے کہ چاند دیکھ کے روزہ رکھو, چاند دیکھ کے. جب چونکہ جہاں جس علاقے میں جہاں مشکل ہے کہ چاند نظر نہیں آ رہا اس طرح سے, تو پھر کیا کیا جائے, یا تو 30 روزے پورے کریں, یا یہ خود آنکھوں سے چاند دیکھیں, یا یہ کہ اپنے دفعہ جو مراجع ہیں ان کے دفتر کے مطابق روزہ بھی شروع چاند دیکھی کا کریں گے. تو وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ مطلب ہے کہ حرام روزوں میں یہ ہے کہ جو ہے نا عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے, یہ اپنی جگہ پہ. تو لہٰذا جو جس کے نزدیک ثابت ہی نہیں ہوئی عید,
تو اس کے لیے تو حرام نہیں ہے, اس کو ڈرنے کی کیا ضرورت ہے. جب وہ یقین اور اطمینان کے مرحلے پہ پہنچا ہی نہیں ہے, وہ سمجھتا ہے نہیں آج 30واں روزہ ہے, ٹھیک ہے جی, جب 30واں روزہ سمجھتا ہے تو اس کے لیے تو حرام ہی نہیں ہے, وہ تو اطمینان ہی. کیونکہ اسی ٹاپک سے ملتے جلتے جو 2 سوال تھے, اس میں ہمارے ایک بھائی نے کہا تھا کہ مختلف اوپینین کیوں ہیں, وہ بھی میرے خیال میں اسی میں جواب آ گیا نا. میں یہاں کچھ عرض کرنا چاہوں گا کہ اصل میں بات یہ ہے کہ لوگوں نے تقلید کو سمجھا ہی نہیں ہے, نہ تقلید کو سمجھا ہے, نہ قبول کیا ہے, نہ اس پر عمل کرتے ہیں. یہ پرابلم ان کا اپنا ہے. چاند کے مسئلہ میں کسی مجتہد نے نہیں کہا کہ اس کی تقلید کی جائے, کسی عالم نے نہیں کہا کہ آپ ان کی تقلید کریں. بھائی اصل بات یہ ہے کہ یہ خود محنت کرتے نہیں ہیں, خود نکلتے نہیں ہیں, خود چاند کو دیکھتے نہیں ہیں. جو کام خود نہیں کر سکتے وہ مجتہدین پہ ڈال دیتے ہیں اور پھر ان کو برا بھلا بھی کہنا شروع کر. کیا ان صاحبان نے, اب میں سوال ان سے کرتا ہوں, کیا انہوں نے دیکھا ہے چاند کو کہ اس نے دیکھ لیا اور اس نے مرجع کے بارے میں ایسے زبان درازی نہیں کرنی چاہیے, ان کا احترام کرنا چاہیے. وہ نائب امام زمانہ ہیں, دیکھ لیا ہے نہیں دیکھ لیا, تو ہم نے دیکھ لیا ہے. میرا سوال یہ جتنے جو ہیں وہ کر رہے ہیں کہ کوئی ایک قسم اٹھا کر کے کہ میں نے دیکھ لیا, ان میں سے کسی ایک نے نہیں دیکھا. اس میں بابا تقلید کی تو بات ہی نہیں ہے. اصل بات یہ ہے کہ جو قبلہ فرما رہے ہیں, پہلی بات ہے کہ آپ اپنی آنکھ سے دیکھیں. مجتہد کے پاس ابھی یہ شواہد نہیں پہنچے کہ وہ فتویٰ دیں کہ جی ٹھیک ہے عید کر لو, لیکن آپ نے چاند دیکھ لیا ہے, تو کیا اب وہ فتویٰ دیں کہ آپ روزہ رکھیں؟ تو آپ نے آنکھ سے دیکھ لیا, کیا آپ پہ وہ لاگو ہوگا؟ نہیں ہوگا. میرے بھائی بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. آپ اپنی آنکھ سے دیکھیں, بسم اللہ, آپ روزہ رکھیں, اپنی آنکھوں سے دیکھیں, آپ عید کر لیں. مراجع اعظام کو اس میں جو ہے پسنا اور ان کے بارے میں ایسے الفاظ استعمال کرنا, یہ قطعاً اس کی اجازت نہیں ہے, نہ ہم اس کو برداشت کر سکتے ہیں. اصل میں دین کو سمجھو, دیندار بنو, مذہبی بنو. جب بات آتی ہے کسی مذہبی چیز کی, کسی واجب کی, وہاں تو ان کو مرچیں لگ جاتی ہیں. یہ نہ صاحب خمس کے پابند ہے, نہ زکوٰۃ کے پابند ہے, نہ روزوں کے پابند ہیں. کال کو شامل کرتے ہیں, کریں کال جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. پروگرام میں بات ہو سکتی؟ جی بہن آپ بات کر رہی ہیں, فرمائیے. جی میرا سوال یہ ہے کہ جس طرح ہمیں علی خان نائی کا آیا تھا کہ آپ جمعرات کو بھی روزہ رکھ سکتے ہیں, جمعرات کے دن مومنین نے روزہ رکھا, اور ابھی یہ قبلہ فرما رہے ہیں کہ آبزرویٹری میں 1 بجے چاند بورن ہو گیا. اب جب بورن ہو گیا تو پھر جمعے کے دن کچھ چند گھنٹوں کا چاند ہوگا, تو پھر جمعے کی عید صحیح بنتی ہے؟ ذرا پلیز اس پر روشنی ڈال دیجیے. شکریہ. ابھی اس کا جواب دے دیتے ہیں. جی ایسا ہے کہ چونکہ پہلے جی نہیں آپ دیتے جواب پہلے, میں لیتا ہوں کال. اگر چاند جو ہے 20-22 گھنٹے کا ہو گیا ہے, اگر کسی افق پر کہیں نظر آ گیا ہے تو وہ کر سکتے ہیں, لیکن جب آپ کو نظر نہیں آیا تو پھر کیا کرے. اور پھر یہ بھی ہے کہ جنہوں نے جمعرات کا بھی روزہ رکھا ہوا ہے تو وہ کل جمعے کو 30 روزے ہوں گے نا, تو 30 روزے سے زیادہ تو نہیں ہوتے نا, 31 ہوتے نہیں ہیں اور 29 سے کم ہوتے نہیں ہیں, تو لہٰذا یا 29 روزے پورے ہونے ہیں یا 30 ہونے ہیں. تو لہٰذا نہیں, وہ جو کہہ رہی ہیں وہ کہہ رہی ہیں کہ انہوں نے جمعرات کو جو روزہ کہا رکھیں جی, تو کل عید ہو رہی ہے. کل ہو رہی ہے, حالانکہ کل عید نہیں ہو رہی, پتہ ہی نہیں جی جی کل عید نہیں ہو رہی. پورے مذہب شیعہ میں عید کل نہیں ہو رہی ہے, ان کو یہ بتائیں. وہ عراق میں چونکہ چاند دکھ گیا اس لیے ہو رہی ہے, وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہاں بابا یہاں بیٹھے. جی جی صحیح بات ہے. ایسا ہے کہ کل عید نہیں ہے, ہفتے کو عید ہو رہی ہے. کالر کو شامل, وہ کہہ رہے ہیں جمعے کو عید. ٹھیک ہے, ابھی آتی تو ٹھیک ہے, کال کو شامل کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی عباس بول رہا ہوں بولٹن سے. جی عباس صاحب فرمائیے. جی میرا سوال یہ تھا کہ یہ جو چاند کے مسئلے ہیں, جیسے کہ آپ آیت اللہ سستانی کی تقلید میں ہے تو آپ کو دوربین سے نہیں دیکھ سکتے چاند, تو ہم یہ جو باقی مہینوں میں ساتھ میں کیسے ہو جاتے ہیں اور صرف عید میں ہی مسئلہ ہو جاتا ہے؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے, دیکھتے ہیں. اور مجھے یہ بات کہنی تھی کہ اگر یہاں پہ یو کے میں جو چاند دکھتا ہی نہیں ہے اور آبزرویٹری سے آپ دوربین لگا کے نہیں دیکھ سکتے, تو آیت اللہ سستانی کی جو تقلید میں ان کو تو 30 ہی پورے کر رہے ہیں. ایک سال میں وہ تو صرف اگلے سال سے صرف 6 دن ہی آگے آئیں گے نا,
تو پھر آل دا ٹائم یہ ایک دن کا ڈفرنس کیسے رہتا ہے؟ جیسے کہ ایک ماہ ہوتا ہے 30، تو 30 آپ کو پورے کرنا ہے نا اگر آیت اللہ سستانی کی تقلید میں ہے. نہیں بھائی، انہوں نے رائے حال یہ بھی بتایا ہوا ہے، ان کی توضیح المسائل میں ہے 1703 نمبر مسئلہ ہے، اس میں فرما رہے ہیں کہ اگر انسان جو ہے آبزرویٹری کے کہنے پر یقین یا اطمینان ہو جائے تو ضروری ہے کہ اس پر عمل کرے. اگر آپ کو اطمینان ہے کہ نہیں ہو گیا ہے اور سارا سال جیسے آپ کہہ رہے ہیں ہم کر رہے ہیں، تو اگر آپ نہیں بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا تو آبزرویٹری کہہ رہی ہے کہ بھی اتنے گھنٹے کا ہو گیا ہے اور اس میں امکان ہے. یہاں ایک بات تو نہیں ہے نا، انہوں نے حل دیا ہے جی، حل دیا. اور دوسرا اگر دو شاہدین عادلین گواہی دے دیتے ہیں جی، تب بھی آپ کر سکتے ہیں. اور پھر یہ ہے کہ اگر 30 کر لیے تو پھر بھی کر سکتے ہیں. جی ہاں، اصل میں پرابلم جو ہے یہ جہالت ہے. خود ہم نے سعی کرنی نہیں، خود ہم نے کوشش کرنی نہیں، اور جہاں ان کی وہ جو ہے جو یہ چاہتے ہیں اس کے مطابق بات ہو تو اس کو فوراً ایکسیپٹ بھی کرتے ہیں، قبول بھی کرتے ہیں اور اس پہ داد بھی دیتے ہیں. اور جب ہی ان کے تھوڑا سا اگینسٹ مسئلہ چلا جاتا ہے تو وہاں پر جو ہے یہ پھر چیخنا اور چلانا شروع کر دیں. کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جناب شاہ صاحب. جی نثار نقوی عرض کر رہا ہوں بریڈ فورڈ سے. نثار صاحب خوش آمدید. کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے، آپ خیریت؟ الحمدللہ الحمدللہ. فرمائیے. آغایون کو میرا سلام. میں دیکھ رہا ہوں پروگرام بڑی دیر سے، تو قبلہ مولانا فدا حسین بخاری صاحب نے بھی بڑے اچھے طریقے سے جو ہے یہ مسئلہ وہ وضاحت کی ہے، لیکن مجاہد ملت علامہ سید اظہر نقوی صاحب نے میرے دل کو بہت ٹھنڈا کیا ہے کہ مسئلہ یہاں تقلید کا نہیں ہے، مسئلہ جہالت کا ہے. ٹھیک ہے، پورا سال ہمیں یاد نہیں ہوتی مجتہدین کی، اور سب سے زیادہ وہی لوگ سوال کرتے ہیں جو مجتہدین کو مانتے بھی نہیں. بالکل بالکل. اور ان کو صرف اور صرف ایسی بات چاہیے ہوتی ہے جس سے اختلافات بڑھے اور پھیلے، اور اختلافات کرتا بھی جائز ہے. یہ کہتے ہیں، ان سے پوچھا جائے کہ آپ کا مجتہد کون ہے تو کہتے ہیں ہم مولا علی علیہ السلام کو مجتہد مانتے ہیں. بھائی جاؤ مولا علی علیہ السلام سے پوچھو پھر مسئلہ کیا ہے. ٹھیک ہے، بات یہ نہیں ہے. مسئلہ جیسا کہ قبلہ نے بتا دیا کہ اگر آبزرویٹری پہ یقین ہے تو عید کر لو. میں آغا سستانی کا مقلد ہوں اور میں سیٹرڈے کو عید کر رہا ہوں. مجھے آبزرویٹری پہ جو ہے وہ مکمل اطمینان ہے، کیونکہ آبزرویٹری جو ہے نہ شیعہ ہے نہ سنی ہے، وہ ایک جو ہے ایک سائنسی ادارہ ہے، اس کے مطابق وہ بتاتے ہیں. تو اس میں باقی شک والی بات یہ اس بات کو اتنا گھسیٹ کے جناب اتنا ایشو بنا دیا جائے کہ قوم کو جو ہے وہ بالکل پریشان کر دیا جائے کہ کیا ہے، حالانکہ بالکل سیدھا سادہ مسئلہ ہے. عادل گواہوں کی بات بھی کی گئی ہے، قبلہ نے وہ بڑے بہترین طریقے سے کہا ہے. لہذا یہ صرف اور صرف جیسے قبلہ نقوی صاحب نے فرمایا ہے، حضرت نقوی صاحب نے، کہ یہ جہالت ہے اور ان کچھ لوگوں کے دلوں کے اندر جو ہے وہ تقلید کا بغض ہے. جو شیعہ اثنا عشری نہیں ہیں وہ اس چیز کو جو ہے وہ بڑھاوا دیتے ہیں، اس کو پھیلاتے ہیں تاکہ مجتہدین کے خلاف لوگوں کے دلوں میں جو ہے وہ نفرت پیدا کی جائے، اور ایسے ایسے الفاظ بھی پیدا کرتے، ایسے الفاظ کہہ دیتے ہیں کہ جو مجتہدین کی شان کے خلاف ہوتے ہیں. وہ یہ نہیں سمجھتے کہ مجتہدین جو ہے وہ نائب امام زمانہ ہیں. لہذا میں بھی بھرپور احتجاج بھی کرتا ہوں اس بات پہ، اور ہم انشاءاللہ تعالی مجتہدین کا دفاع بھی کریں گے، اور ہم ان کے لیے اگر اپنی جانوں کی ضرورت پڑی تو وہ بھی جو ہے وہ قربان کر دیں گے، اور دین مبین پہ اور اس امر پہ جسے تقلید کہتے ہیں، اس کے لیے اگر ہمیں جو بھی لڑائی لڑنا پڑی ہم انشاءاللہ لڑیں گے، اور یہ ہم پر واجب ہے. اور علماء کی عزت و احترام تمام شیعان حاضر کردار پر جو امام زمانوں کو مانتے ہیں ان پر واجب و لازم ہے. اور میں اس چیز کی بھرپور مذمت کرتا ہوں کہ جو لوگ علماء اور مجتہدین کے لیے جو ہے وہ توہین آمیز الفاظ بولتے ہیں یا کہتے ہیں، ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ہم ہر دور میں علماء کے ساتھ اور مجتہدین کے ساتھ کھڑے ہیں. بس میرا قوم کے لیے یہی پیغام ہے، اگر آپ آغا سستانی کی تقلید کرتے ہیں جیسے آپ علماء نے فرمایا، تو آبزرویٹری کی رپورٹ میں نے خود ابھی دیکھی ہے تھوڑی دیر پہلے، تو اس میں چاند جو ہے وہ کل شام کو تقریباً 48 گھنٹے کا ہو جائے گا، اور اس کے بعد سیٹرڈے کو آپ عید کر لیں. اگر مطمئن نہیں ہے تو سنڈے کو کر لیں. ایک دن سے کون سی قیامت آ جائے گی؟
क्या होगा? महीने महीने के लोगों की जो है वो वाजिब नमाजें, बात तो एक ऐसा तबका है जो वाजिब नमाज पढ़ता ही नहीं है कभी, सिर्फ ईद के दिन जो है वो सफेद कपड़े पहन के जाके जो है ना खड़े हो जाते हैं साथ में, हम जानते हैं सब लोगों को तकरीबन। तो लिहाजा मेरा यही पैगाम था, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपकी तौफीकात में इजाफा फरमाए। आप बात करते हो लोगों को हकायक बड़े वाशगाफ अल्फाज में और बगैर किसी लगी लिपटी के बताते हुए अल्लाह आपकी तौफीकात में इजाफा फरमाए। खुदा निसार भाई जज़ाकल्लाह। और कॉलर को शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। कौन भाई प्रोग्राम में? जी कौन भाई कहाँ से? कैसर हुसैन बात कर रहा हूँ। कौन? कैसर साहब? हसनैन बात। हसनैन जनाब आले। बहुत माजरत के साथ, मुझे पता है बहुत टाइम ले रहा हूँ। हर मैजेस्टीज नॉटिकल एल्मेनिक ऑफिस जो यूके का क्रेसेंट साइटिंग वेबसाइट है, astro.ukho.gov.uk, फिर कहूँगा एस्ट्रो। मेरे ख्याल में हमें शायद इसके ऊपर अलाउड नहीं है कुछ नंबर देना या अच्छा ठीक है मैं सिर्फ नाम ले रहा हूँ। मैं उस पर बहुत आसान वो लिख दिया है, प्रॉब्लम मुझे नहीं समझ क्यों इतना हंगामा हो रहा है कि द न्यू क्रेसेंट मून will not be visible except in London and in Cardiff on Friday without using a telescope. सिवाय लंदन और कार्डिफ के जुम्मे को टेलीस्कोप से चांद नजर आएगा। बाकी किसी शहर में बर्मिंघम, लेस्टर, शेफील्ड, मैनचेस्टर, ब्रैडफोर्ड, लीड्स, बेलफास्ट, न्यूकासल, ग्लासगो कहीं भी जुम्मे को चांद नजर नहीं आएगा। हफ्ते को नजर आ सकता है और इतवार को नजर आ सकता है। मैंने कहा मैं आप लोगों से शेयर कर लूँ। बहुत माशाल्लाह। तो ये बिल्कुल एविडेंस बेस्ड बात करिए। अब बाकी लोग जिसको जो अपनी राय देनी देता रहे, लेकिन मेरे उलमा पे पूरा अपना इत्मीनान है, महाराजों में पूरा इत्मीनान है और फिर साइंस भी उसको प्रूव कर रही है। आई थिंक इस मसले को फिर हल हो जाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह माशाल्लाह। तो ये तो तमाम चीज़ें हैं। और अगर मसला हल शुदा है, कोई मसला नहीं है, ये मसला बनाया जा रहा है, कोई इसमें वो नहीं है। जैसा कि हमारे अभी भाई ने जो है ब्रैडफोर्ड से कॉल की है, और मसाइल ये खा खींचा तानी और तफरका, और दूसरे जो हैं वो हंस रहे हैं और हमारा मजाक उड़ा रहे हैं। ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए। एक हल दिया गया है, आपके सामने हल है, एक स्टेप है, दूसरा स्टेप है, तीसरा स्टेप है। आप किसी पर भी इत्मीनान नहीं रखते, किसी को भी आप एक्सेप्ट नहीं करते तो जाओ जहन्नम में। ठीक, ये कौन सी बात हुई? एक कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कौन साहब कहाँ से? गुलाम हुसैन। जी मैं मैनचेस्टर से बोल रहा हूँ। मुस्फी भाई को सलाम। आगा जान कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। वालेकुम सलाम। और किबला हज़रत साहब और किबला फिजा हुसैन साहब को बहुत आदाब पेश करता हूँ। जी सलामत रहे। और मेरा ये छोटा सा एक क्वेश्चन था कि जो लोग हदीस को या कुरान को समझते ही नहीं है वो सवाल कर रहे हैं। जब वाज़ेह है कि चांद देखो रोजा रखो, चांद देखो ईद करो, जाओ जाकर चांद को देखो, अगर यूके में मिल गया तो रोजा भी रख लो और ईद भी कर लो, टेंशन खत्म। मुज्तहिदीन कराम ने तो इजी कर दिया, आपके लिए 3 ऑप्शन दे दिए, इनमें से किसी को चूज करो, अपना मसला हल करो। और बार बार कॉल करना, एक ही सवाल एक ही जवाब, एक ही सवाल एक ही जवाब, वक्त ज़ाया करना। शायद ये लोग वक्त की कीमत या वक्त को समझते नहीं है। मेरा तो यही था कि किबला साहब जो फरमा रहे हैं माशाल्लाह, अल्लाह इनका साया हमारे सरों पे रखे और इनका प्यार भरे हाथ हमारे सरों पे रहे। अल्लाह ताला उनकी उम्र दराज और लॉन्ग उम्र दे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। एक और कॉलर को शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। कौन साहब कहाँ से? जी फरमाइए, कहाँ से? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी वालेकुम सलाम। भला मैं चीज समझ करना चाहता मौलाना साहब अभी गर्म होते पे नहीं उत्थे गुस्सा भी करना ते हराम है। और कॉलर को शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। हेलो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी आप टेलीविज़न सेट की आवाज़ बंद कर लें प्लीज़। जनाब, तो
ایک شفقت ایک غصہ باپ کا بھی ہوتا ہے، تو وہ سارے غصے آپ میں تو نہیں آتے جیسے پھر وہ کال کٹ گئی. غصہ نہیں ہے، یہ غصہ نہیں ہے، حقیقت دکھ ہوتا ہے. یہ ہر سال ایک ہی بات، یعنی ان کو آج تک یہ سمجھ نہیں آئی. اور یہ اکثر لوگ جو ہیں جو اس بات کو اٹھاتے ہیں، آپ خدا شاہد ہے، ان سے پوچھئے ان کے گھروں میں جائیے، روزہ رکھتے ہی نہیں ہے. کھا لے لیں آپ. جو روزہ دار ہے وہ تو دعا مانگتا ہے خدا مجھے ایک دن اور دے دے. کالر کو شامل کریں گے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کمنٹ شامل کرنا چاہتا ہوں پروگرام میں. جی فرمائیے، آپ لائیو ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام ورحمۃ اللہ. جی جناب، میں وحید عرض کر رہا ہوں پیٹر بورو سے. وحید صاحب، ہمارا تعلق اہل سنت و جماعت سے ہے. ماشاء اللہ. اور میں آپ کی خدمت میں بس ایک کمنٹ بھیجنا چاہتا ہوں کہ اہل سنت و جماعت کی رویت ہلال کمیٹی کا اجلاس ہوا اور کہیں بھی یو کے میں اہل سنت و جماعت عید نہیں منا رہے. پورے یو کے میں صبح عید نہیں ہو رہی ہے. یہ دوسرا طبقہ جو سعودی کو فالو کرتے ہیں وہ عید منا رہے ہیں، جن کو ہم عام فہم میں وہابی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اہل سنت و جماعت کے پورے جتنے بھی مرکزی تنظیمیں ہیں کل عید نہیں منا رہے. صحیح. آپ کی خدمت میں یہی یاد کرنی تھی. بہت شکریہ. کیونکہ آپ کے نظر میں جزاک اللہ. بہت شکریہ. موسیٰ صاحب، یہ وحید بھائی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. میں کل خود یہاں مانچسٹر میں ایک مسجد میں اہل سنت والجماعت کی مسجد میں میٹنگ ہوئی ہے، اس میں خود گیا ہوں. وہ ہم اہل شیعوں کی طرف سے تھے اور باقی حضرات ان کی طرف سے تھے، اور ایک ان کے بہت بڑے عالم دین ہیں جو 20 سال سے اس کا پر کام کر رہے ہیں. انہوں نے ثابت کیا ہے کہ یہ جو سعودیہ کر رہا ہے یہ غلط کر رہا ہے، یہ مسلمانوں میں تفرقہ ڈال رہا ہے. وہ کہتا ہے 1.5 دن انہوں نے آگے کیا ہوا ہے، جو وہ ساتھ لائے ہوئے تھے ان کا جو کیلنڈر تقویم، اور ایک سعودیہ کا آیا ہوا تھا جو لیپ ٹاپ وغیرہ یہ ہے وہ ہے. تو اس نے اس کو اتنا جھوٹا کیا، اس نے کہا 1.5 دن جو ہے آپ کا سال میں آپ نے آگے کر دیا. اس نے کہا نہیں یہ پرانا ہے کیلنڈر. اس نے کہا نیا یہ ہے، یہ 24 گھنٹے آگے. تو انہوں نے کہا کوئی ثابت نہیں. اور جو وحید بھائی نے بات کی، اور ان مولانا نے، میں نام نہیں لینا چاہتا شاید وہ اچھا نہ سمجھتے ہوں، انہوں نے کہا ہے کہ میں نے کہا کہ ہم کس بیس پر رکھتے ہیں روزہ اور کس پر. میں نے کہا پیغمبر کی حدیث ہے، ہم نے اس حدیث کو پڑھا جو ابھی بھی پڑھی جا رہی ہے بار بار. تو انہوں نے کہا کہ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، اور آپ جو ہے یو کے میں یہاں چاند نظر نہیں آ رہا، عید آپ کی اتوار کو بنتی ہے. اور انہوں نے کہا یہاں ہم بھی نہیں دیکھ رہے، یہاں نظر نہیں آ رہا، لیکن ہم عید ہفتے کو کریں. کیوں؟ انہوں نے کہا کہ ہم افریقہ سے چاند چونکہ نظر آ رہا ہے اس کو فالو کرتے ہوئے تو ہم ہفتے کو عید جو ہے وہ کر رہے ہیں. یہ بالکل وحید بھائی جو ہیں وہ ٹھیک ہے، اہل سنت نہیں کر رہے. وہ جو ان میں ایک طبقہ ہے جو فتنہ باز ہے اور ہمیشہ فتنہ کرتا رہتا ہے، اور آج جس کی داش واش یہ کر رہے ہیں، یہ سارے سپورٹ ان کی وہی کر رہا ہے، اور وہ مسلمانوں میں تفرقہ ڈال رہا ہے. کوئی ایسی بات نہیں ہے. ہمارے بھائی کہہ رہے ہیں میں غصہ کر رہے ہوں، غصہ نہیں کر رہے ہیں، ہم بولتے ہی ایسا، ہمارا لہجہ ہی ایسا، ہم رو نہیں رہے، ہماری شکل ہی ایسی ہے. میرے بھائی ہم دکھ سے یہ بات کرتے ہیں. ہماری قوم کو آگے جانا چاہیے، بہت آگے جانا چاہیے. کیونکہ یہی ایک بات حیدر بھائی نے کی تھی کہ مطلب ہم چاند پہ کیوں اتنا زور دے رہے ہیں، اور اتنے معاملات ہیں کسی پہ نہیں دینا. آپ دیکھیں ابھی ہم کل پروگرام کرتے ہیں میں اور قبلہ زکوٰۃ پہ، دیکھ لینا کتنے کالیں آئیں گی. ہاں وہی نا میں دیکھ رہا ہوں، میں کاؤنٹ کر رہا ہوں. پروگرام کر لیں، آپ دیکھ لینا کتنی کالیں آئیں گی. آپ اپیل کریں کہ یہ جو مذہبی چینل چل رہا ہے اس کی خدمت کرو، یہاں سے دین بتایا ہے، دیکھ لینا کتنی کالیں آئیں گی. صرف اس مسئلے پر اتنی کالیں. اور جو صاحب ایمان ہیں، جو واجب کے پابند ہیں، وہ اطمینان سے اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں. چونکہ ایک فارمولہ دیا گیا ہے، اس فارمولے کو فالو کرتے ہوئے وہ مطمئن ہے. جس کا کوئی مقلد ہے اس کو فالو کرے، بڑا سمپل سی بات ہے. آپ سید علی خامنائی کے مقلد ہیں تو ان کا فتویٰ آ گیا ہے، آپ اس کو فالو کریں. آپ آغا سستانی کے مقلد ہیں، آپ ان کو فالو کریں. آپ حافظ بشیر کے مقلد ہیں، آپ ان کو کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں. یعنی کوئی اگر ایک دن لیٹ بھی ہو جائے تو کیا ہوگا.
ٹھیک ہے، ایک آخری سوال بلکہ اس کا جواب بھی ہو چکا ہے، مگر چونکہ میری چھوٹی بہن نے یہ کیا ایک سوال، جی میں اس پر بات کرنا چاہتا ہوں تو کہ انہوں نے ان سے مطلب بچوں کا ذہن خراب کرتے ہیں، کہا کہ جو عید ہو رہی ہے تو جو لوگ روزہ رکھ رہے ہیں وہ شیطان ہے. تو میں چاہوں گا صرف اس چھوٹی بہن کے لیے کہ اس نے سوال کیا ہے، ہمارا محبت سے بہن کو یہی جواب ہے کہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو روزہ رکھ وہ شیطان ہے، وہ نہیں، وہ رحمان کے بندے ہیں. جو کل کر رہے ہیں وہ شیطان ہیں اور شیطان کے فالوور ہیں اور شیطانی کام کر رہے ہیں. ابھی آپ نے اہل سنت والجماعت کے ہمارے بھائی جو ہیں وہ انہوں نے کہا یہ دیکھیے، میرا خیال ہمیں تھوڑی سی نرمی کرنی چاہیے. لا اکراہ فی الدین، مطلب ہے جو جس فقہ پہ چلتا ہے یا جس کا کوئی مسلک ہم مسلک ہے وہ کر سکتے ہیں. مطلب ہے کہ ابھی دیکھیں اگر کل کو کریں تو ہم عراق میں بھی کل عید ہو رہی ہے، لبنان میں بھی کل عید ہو رہی ہے، اور وہ یہ سارے شیعہ پٹی ہے. نظر آ گیا، مطلب بات یہ ایسا نہیں ہے کیونکہ چونکہ وہاں پر ہو رہا ہے، جو بات کر رہے ہیں وہ جسٹ لائک اس مائنڈ مطلب ان کو صرف یہ سمجھائیں چونکہ آپ کے نزدیک چاند ثابت نہیں ہوا تو اس لیے آپ کے لیے روزہ چھوڑنا اچھی بات نہیں ہے، وہ گناہ ہے. اگر روزہ نہیں رکھو گے تو پھر بھی تو 60 روزے رکھنے پڑیں گے نا اس کے بدلے میں. ٹھیک ہے، تو لہٰذا جن لوگوں کے نزدیک عید ثابت ہو گئی ہے تو لہٰذا وہ بھی شیطان نہیں ہے، وہ اپنا یعنی وہ بھی دین روزے رکھ کے ہی بیچارے کل عید کریں گے نا جی. تو لہٰذا یہ ہے کہ جن کے نزدیک ثابت ہو گئی ہے وہ کل کر لے، جن کے نزدیک جو ہے کوئی ثابت نہیں ہوئی، کوئی ثابت نہیں ہوئی، سمجھے؟ مطلب ایک مائنڈ سیٹ ہے نا جیسے پاکستان میں پوپلزائی مائنڈ سیٹ ہے. وہ کل میں کہہ رہا ہوں بیچ میں بیٹھا ہوا تھا صاحب، مکے سے اعلان ہوتا وہ کہتے ہیں ان کو کچھ نہیں پتا، سرحد لگتی ہے، رات لگتی ہے، نہیں لگتی، کیا کہتے کرتے ہو. نہیں میں قبلہ یہ عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیں نا بات یہ ہے کہ بعض فقہا کا یہ ہے فتویٰ، وہ کہتے ہیں اگر مشرق زمین میں کہیں چاند نظر آ جائے تو مغرب زمین والوں کے لیے وہ حجت ہے. تو اسی بیس پر یہ جو ہمارے بھی بعض فقہا جو ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ اگر وہ شب جو ہے اشتراک رکھتی ہو دوسرے ملکوں میں تو ان کا بھی ہو جاتا ہے. تو ظاہر ہے کہ جب آدھی دنیا بھی ادھر کر رہی ہے مڈل ایسٹ میں، وہ سعودی عرب خالی نہیں ہے، سعودی عرب بھی ہے، عراق بھی ہے، لبنان بھی ہے، متحدہ عرب امارات بھی ہے، کویت بھی ہے، مطلب ہے کتنے ملک ہیں. تو یعنی ایسا ہم نہیں کہہ سکتے کہ بھئی وہ سارے ہی خرابی کر رہے ہیں. مطلب یہ ہے کہ چونکہ سعودی عرب نے جب بورن ہوتا ہے نا چاند، انہوں نے اپنا کیلنڈر بنایا پورا سال چلانا ہوتا ہے، تو انہوں نے جو ہی بورن ہوتا ہے نا چاند اس پر انہوں نے رکھا ہوا ہے. جبکہ یہ ہے کہ بورن ہونا تو وہ تو 15 20 30 گھنٹے پہلے بورن ہو جائے. جب چاند زمین پر رہنے والوں کو نظر آئے تو چاند ہوتا ہے نا جی، 1.5 دن بتایا. تو لہٰذا وہ ان کا اپنا ایک طریقہ کار ہے. تو لیکن یہ ہے کہ یعنی شیعہ ملکوں میں بھی کل عید ہو رہی ہے، لیکن چونکہ ہم ہیں یہاں یو کے میں بیٹھے ہوئے، نہ ہمارے افق پر نظر آ رہا ہے، نہ یہ ہے کہ کسی نے دیکھا ہے. تو لہٰذا اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر اپنے روزے پورے کرو، 30 پورے کرو، ہفتے کو باقی سارے وسائل یہاں سے لو. اس کے لیے آپ کہیں وہ بھی ہو رہا ہے، وہ بھی ہو رہا ہے، یہ بھی ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، اب بالکل پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا. میں چاہوں گا کہ مختصر، چونکہ آج اس سحری کا جو ہے وہ آخری پروگرام ہے اور پھر ہفتے کو عید ہو جائے گی تو کل افطار تو ہوگا، تو بالکل سحری بھی ساتھ ہی کریں گے سحری. تو اس کا یہ ہے کہ میں چاہوں گا کہ یوتھ کے لیے، مومنین کے لیے 1 منٹ کے مختصر سے کچھ میسج ڈلیور ہونے چاہیے. آگے جی میری تو اتنی سی ریکویسٹ ہے کہ دین کو سمجھیں، خدا را چھوڑ دیں کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، وہ کیا کہہ رہا ہے، یہ کیا کر رہا ہے. اپنا جو ہے وہ محاسبہ کریں، اپنے آپ کو جو ہے وہ سنبھالیں کہ نہ کسی پر کیچڑ اچھالیں اور نہ کسی کو اچھالنے دیں. اپنا نالج جو ہے اس میں اضافہ کریں، مطالعہ کریں، دین کو سمجھیں. تو کوئی مسئلہ مشکل ہے ہی نہیں، کوئی مسئلہ مشکل نہیں ہے. اگر بندہ دین کو سمجھ لیتا ہے اور دین کو فالو کرتا ہے تو اس میں کوئی رکاوٹ ہے ہی نہیں، کوئی مسئلہ مشکل ہے ہی نہیں. ہمارے ہاں ایسے بھی حضرات ہیں کہ جہاں 2 دن عید وہ ایک ہی ادارے میں، چونکہ کچھ خوئی کے مقلد ہیں وہاں پرانے، وہ اسی مسئلے پہ آ رہے تو وہ 1 دن پہلے کرتے ہیں اور اسی ادارے میں دوسرے دن ان کا کوئی آپس میں اختلاف نہیں، کوئی لڑائی نہیں، کوئی جھگڑا نہیں. چونکہ پڑھے لکھے لوگ ہیں اس کمیونٹی میں نام نہیں لے رہا، پڑھے لکھے لوگ ہیں، لہذا وہاں اختلاف نہیں ہے. اختلاف کہاں ہو رہا ہے، اس بات کو سمجھے. خدا را اپنے بچوں کو بچائیں، اپنے مذہب کو بچائیں. پہلے تھوڑے ہمارے دشمن ہیں، ہم پر جو ہے وہ تلواریں جو ہیں انہوں نے کسی ہوئی ہیں اور وہ ہمیں بدنام کر رہے ہیں، اور اب ہم جو ہے آپس میں نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. بہت اچھا ہے جس کے آپ مقلد ہیں آپ اس کو فالو کریں اور آپ اپنے وہ جانیں، اہل بیت جانے، اللہ جانے، رسول جانے،
آپ نے جس کو فالو کیا، کیونکہ امام کا فرمان ہے کہ ہمارے بعد ہمارے یہ مجتہد جو ہے یہ نائب ہیں، آپ ان کے کہنے پر عمل کریں، باقی ان پر چھوڑ دیں. ٹھیک ہے، بہت ایسا اس میں اختلاف کی گزارش. جی میں عرض کروں کہ عید سعید کی آمد ہے، اور ہم اپنی طرف سے بھی اور ہدایت ٹی وی کی طرف سے سب کو مبارکباد دیتے ہیں، اور یہ بھی دعا کرتے ہیں خداوند عالم اس عید کو مسلمانوں کے لیے مبارک قرار دے، اور اپنی دعاؤں میں جہاں جہاں مسلمان ظلم کے شکنجے میں ہیں، وہ چاہے یہ داعش کی وجہ سے عراق میں ہوں یا شام میں ہوں یا بحرین کے مسلمان ہوں یا وہ یمن بیچارے کہ جن پر صبح و شام یعنی سحری رفتاری کے وقت بمباریاں ہو رہی ہیں، اور ہزاروں کی تعداد میں یمن کے مسلمان شہید ہو گئے ہیں، اور ان کا کوئی پرسان حال نہیں. آپ دیکھیں دن رات وہ جو چیریٹیاں بھی ہو رہی ہیں، کبھی برما کے مسلمانوں کے لیے، کبھی کہیں وہ تھائی لینڈ کی بات، کبھی، لیکن یمن کی کوئی بات نہیں کرتا کہ وہاں جو مسلمان مارے جا رہے ہیں. حتیٰ کہ اس جنگ بندی بھی ہوتی ہے تو پھر سعودی عرب والے ان پر بمباری کرتے ہیں، وہ لاکھوں آدمیوں کو اقوام متحدہ جو ایڈ دینا چاہتا ہے وہ خوراک اور وہ بھی نہیں پہنچائی جا سکتی. تو خداوند عالم سے دعا گو ہیں کہ اپنے ولی برحق کے ظہور میں تعجیل فرمائے، اور یہ جو امت میں انتشار ہے، یہ جو مسائل ہیں یہ حل ہوں، تاکہ وہ یوسف زہرا کی آمد ہو اور تمام جو ہیں اس معصوم کی عادت کی طرف دیکھیں. سبحان اللہ. بہت ہی شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس رات کے اس پہر میں پورے مہینے میں جو ہے وہ متعدد مرتبہ جو ہے وہ ہمیں ہمارے پروگراموں کو زینت بخشی. بہت مشکور ہیں، ممنون ہیں. تو اسی کے ساتھ ناظرین جو ہے وہ اپنے پروگرام کو اختتام کی طرف لے کر جائیں گے. کل انشاءاللہ زندگی رہی تو افطار کے پروگرام میں دوبارہ ملاقات ہوگی. جب تک مجھے اجازت دیجیے. السلام علیکم.